الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو زبان سے تو اس بات کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے، اس بات کو زبان سے تو تسلیم کرتے ہی ہیں، لیکن صرف زبان سے تسلیم کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو دل کی گہرائیوں سے انسان تسلیم نہ کرے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا یہ سب اکیلے اللہ کی مرضی سے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کبھی کسی کو استعمال کر لیتا ہے، کبھی کسی کو استعمال کر لیتا ہے، کبھی فرشتوں کو استعمال کر لیتا ہے، کبھی یہود اور نصارہ کو استعمال کر لیتا ہے، کبھی اپنوں کو استعمال کر لیتا ہے، کبھی پرایوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن ہوتا سب اسی کے امر اس کے ارادے سے ہے۔ اس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی کسی درخت کی شاخ سے ٹوٹ کے نہیں گر سکتا۔ یہ بات اتنی اٹل ہے کہ اس میں شک کرنا ایمان کے منافی ہے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوا، اللہ کے ارادے سے ہوگا، تو پھر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، دکھ کیوں آتے ہیں، تکلیفیں کیوں آتی ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، آندھیاں کیوں آتی ہیں، چلتے چلتے کاروباروں کے دیوالیے کیوں ہو جاتے ہیں، اور ہنسیوں سے خوشیوں سے آباد گھرانے اچانک ماتم گاہ کیوں بن جاتے ہیں، یہ مسائل کیوں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو کیا ملتا ہے پریشانیاں بھیج کر، زمین کو ہلا کر اور گھروں کو ڈبو کر، فصلوں کو اجاڑ کر، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اللہ کرتا اللہ ہے، اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے امر کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ کب کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے جب اس کے بندے اس کی دھرتی پہ رہ کر اس کے احکام کو توڑتے ہیں، اس کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اس کے آئین کو توڑتے ہیں، اس کی غیرت کو للکارتے ہیں، اس کی قدرت کو للکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہزاروں حکمتوں کی بنیاد پہ بندوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کر دیتا ہے۔ ہزاروں حکمتیں ہیں اس میں، لیکن دو حکمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے صراحتاً بتائی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں صراحتاً بتائی ہیں کہ تم پہ دکھ تکلیفیں کیوں بھیجتا ہوں،
تم پہ پریشانیاں کیوں بھیجتا ہوں، تمہارے حالات کیوں خراب کرتا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ انتقام کے جذبے میں آ کے بے قابو ہو جاتا ہوں، اس لیے نہیں۔ اللہ تو کسی جذبے کے سے مغلوب ہو جانے سے پاک ہے، اس لیے کہ غصہ اور انتقامی جذبہ یہ تأثر ہے، اللہ تأثر سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں کہیں پریشانی کھڑی ہوتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے اللہ پہ اعتراض مت کرو، اللہ کو قصوروار نہ ٹھہراؤ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ایک اور جگہ عجیب بات فرماتے ہیں اللہ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نہیں ہے ایسا کہ کرے تم پر ظلم۔ لِيَظْلِمَهُمْ میں جو لام ہے نا، یہ جو لام ہے اس کو عربی گرامر میں اس کو لام جہود کہتے ہیں، لام جہود۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نفی میں اتنی شدت اختیار کی جا رہی ہے کہ کہنے والا گویا یوں کہہ رہا ہے یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نفی کی شدت ہے، یہ نفی کی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نہیں ہے کہ تم پہ ظلم کرے، اور وہ کر بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے۔ سب سے گہرا رشتہ ایک خالق و مخلوق ہی کا تو ہے۔ بیوی خاوند کا رشتہ تو بہت بات کا ہے، بچوں اور ماں باپ کا رشتہ تو بہت بات کا ہے، زواج کا اور ولادت کا اور اخوت کا، یہ سارے رشتے بات کی پیداوار ہیں۔ اصل رشتہ تو بندے اور بندے کے رب کا ہے، اور سارے رشتے مصنوعی ہیں۔ اللہ کا رشتہ وہ ہے جو حقیقی رشتہ ہے کہ ہم نہیں تھے، اللہ نے بنایا، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں بڑا کیا، اسی نے ہمیں جوانی دی، اسی نے ہمیں وجود دیا۔ اگر وہ کسی نعمت کو روک لیتا تو ہم تو اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جن کو اللہ نے اندھا کیا، جب وہ ماؤں کے پیٹوں سے اندھے آئے تو وہ بعد میں بینا تو نہیں ہو سکے۔ جو ماؤں کے پیٹوں سے گونگے آئے وہ بعد میں بولنے والے نہیں ہو سکے۔ جو ماؤں کے پیٹوں سے بہرے آئے وہ بعد میں سننے والے نہیں ہو سکے۔ یہ سب نعمتیں بتائیے کس کی ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کیسے ظلم کر سکتا ہے تم پر؟ ظلم تو بندے خود اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ساری دنیا میں جو کچھ ہوا، جہاں کہیں کوئی پریشانی کھڑی ہوئی، جہاں کہیں کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ذرا عدل کی اینک لگا کر پوری گہرائی کے ساتھ سوچو گے تو میں اپنے اندر کوئی فالٹ مل جائے گا، کوئی ایسی کمی کوتاہی مل جائے گی جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اچھا پھر اگر مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو پھر اللہ پریشانی کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دو وجہ سے بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اس لیے بھیجتا ہوں کہ میرا آئین ہے نافرمانی پر جہنم، یہ اللہ کا آئین ہے۔ نافرمانی پر آخرت کی سزا ہے، نافرمانی پر قیامت میں رسوائی ہے، نافرمانی پر جہنم کی آگ اور اس کے عذاب ہے۔ یہ اللہ کا آئین ہے، یہ اللہ نے بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم کرتے ہو نافرمانیاں، تو تمہیں کیا چاہیے کہ تم معافی مانگو، معافی تلافی یہی کر لو۔ تم معافی بھی نہیں مانگتے۔ جب تم معافی بھی نہیں مانگتے تو میں تمہیں اس عذاب سے بچانے کے لیے تھوڑی سی تکلیف یہاں دے کر اس کا کفارہ کر دیتا ہوں۔
اچھا ایک اور نقطہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، جتنے دکھ تم پہ بھیج رہا ہوں یہ تمہارے سارے گناہوں کی سزا نہیں ہے، یہ ان میں سے تھوڑے سے حصے کی سزا ہے، سب کی سزا دوں تو تمہارا تو جینا دشوار ہو جائے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایک تو تمہیں سارے گناہوں پہ پکڑتا نہیں ہوں، یہ بھی تو میری مہربانی ہے، پھر تمہیں اگر پکڑتا بھی ہوں تو اس لیے پکڑتا ہوں تاکہ وہاں کے عذاب سے بچ سکو، آئین بھی برقرار رہے اور تمہاری جان بھی بچ جائے، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے۔ اور دوسری وجہ لعلہم یرجعون، اس لیے پریشانی بھیجتا ہوں تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ یرجعون کتنا زبردست لفظ ہے یہ، یرجعون، یرجعون کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گاروں کا انتظار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندوں کی توبہ کا انتظار ہے، اس لیے فرما رہے لعلہم یرجعون، بیٹھ رہا ہوں تمہاری راہیں دیکھ رہا ہوں کہ کب تم واپس آؤ گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو اللہ کے حکم توڑ رہا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اللہ گویا یوں کہہ رہے ہیں میرے بندے حکم بھی میرے توڑتے ہو، چھوڑ کے بھی مجھے جاتے ہو۔ لعلہم یرجعون، پریشانی اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم میری طرف رجوع کرو، تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ اس لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے اجتماعی، انفرادی، گھریلو، خاندانی سارے مسائل کی وجہ میں خود ہوں، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، میں اس کی وجہ ہوں، میں خود اس کی وجہ ہوں، میں خود اس کی وجہ ہوں۔ اب یہ سارے حالات ٹھیک ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ حالات سدھر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تنگیاں کشادگی سے بدل سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہ تنگیاں فراخی سے بدل سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہ مہنگائی سستائی سے بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ مصیبتیں پریشانیاں سکھوں سے اور خوشیوں سے بدل بھی سکتی ہیں کہ نہیں؟ بدل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ ربکم۔ اللہ فرماتے ہیں تم غور کرو نا کہ اجالے کو میں کیسے اندھیرے سے بدل دیتا ہوں، اور اندھیرے کو میں کیسے اجالے سے بدل دیتا ہوں، زندہ کو کیسے مردہ کو نکالتا ہوں، اور مردہ کو کیسے زندہ سے نکالتا ہوں، یہی ہے تمہارا رب۔ کیا مطلب؟ وہ خوشیوں کو غموں سے بدل سکتا ہے، وہ غموں کو خوشیوں سے بدل سکتا ہے، وہ عزت کو ذلت سے بدل سکتا ہے، وہ ذلت کو عزت سے بدل سکتا ہے، وہ عروج کو زوال سے بدل سکتا ہے، وہ زوال کو عروج سے بدل سکتا ہے۔ لیکن ہماری ذلتیں عزت سے تب تبدیل ہوں گی، ہماری پستیاں عروج سے تب تبدیل ہوں گی، ہماری ناکامیاں کامیابیوں سے تب تبدیل ہوں گی، ہماری تنگیاں فراخیوں سے تب تبدیل ہوں گی جب وہ ہمارا حمایتی بن جائے، جب اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے، جب اس کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، پھر یہ سارے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے رحم دل کا نظام اتنا نرم اور خوبصورت نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی نرم ہے، کسی کے لیے نرم ہے، تو وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے نرم ہے۔ اس سے زیادہ نرم تو کوئی کسی کے لیے نہیں ہو سکتا نا، اس سے زیادہ تو کوئی کسی پہ مہربان نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کسی پہ مہربان ہے تو وہ ماں ہے جو اپنے بچے پہ مہربان ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندوں پہ ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔
ایک دفعہ ہمارے نبی تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، ان کے پاس چادر تھی، چادر میں کچھ چھپایا ہوا تھا، چادر میں کچھ چھپایا ہوا تھا، اور انہوں نے کیا ہے اس میں؟ کہا جی وہ میں ایک درخت کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس کے گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے چوزے رکھے ہوئے تھے، تو مجھے اچھے لگے تو میں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ ایک پرندہ آیا اور آ کے اس صحابی کے سر پہ یوں طواف کرنے لگ گیا، گھومنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں اپنے بچے لینے آ گئی ہے، مناسب نہیں ہے کہ تو بچوں کو ماں سے جدا کرے، جا کے بچوں کو دوبارہ وہیں رکھ کے آ جا۔ صحابی رسول گئے اور جا کے ان چوزوں کو دوبارہ اسی گھونسلے میں چھوڑ کے آ گئے۔ وہ پرندہ بھی واپس چلا گیا، پرندہ مادہ تھا، ماں تھی، خوش ہو گئی۔ جب وہ صحابی چھوڑ کے واپس آئے تو حضرت جبریل آسمان سے زمین پہ آ گئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا کہ یہ ماں، یہ مادہ پرندہ اپنے ان چوزوں کے لیے کتنا پریشان تھا؟ پھر فرمایا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پر اس مادہ پرندے کے اپنے چوزوں سے زیادہ مہربان ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ ساتھ تھے، تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ مٹی میں کھیل رہا ہے۔ تو جو ہی آپ کا مجمع آتا ہوا آگے بڑھا تو اس بچے کی جو ماں تھی وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، بچہ راستے میں کھیل رہا تھا، تو وہ ایک دم اٹھی اور اس بچے کو لیا اور جا کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم نے دیکھا کیا ہوا؟ کہا جی ہاں ہم نے دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ بچہ کھیل رہا تھا، لیکن بچے کو ہماری ٹھوکر سے بچانے کے لیے وہ ماں بے قرار ہو کر آگے بڑھی اور اس بچے کو لے جا کر الگ سے راستے کے کنارے بیٹھ گئی تاکہ میرے بچے کو ٹھوکر نہ لگے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کو بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس قیدی لائے گئے تو آپ نے ان قیدیوں میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بے قرار ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، اور اس کی چھاتی گیلی ہو رہی ہے، کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے چھاتی سے دودھ گر رہا ہے۔ وہ بے قرار ہو کر دائیں بائیں بھاگ رہی ہے۔ اتنے میں ڈھونڈتے اس عورت کی نظر ایک بچے پہ پڑ گئی، اس نے فوراً اس بچے کو سینے سے لگایا اور ایک طرف ہو کے اپنے بچے کے منہ میں چھاتی دی اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ ہمارے نبی نے بھی یہ منظر دیکھا کہ وہ عورت بے قرار تھی، پریشان تھی، اور صحابہ نے بھی دیکھا۔ اب نے تم نے دیکھا؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا اترون ھذہ طارحۃ ولدھا فی النار، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کہا جی کیسے پھینک سکتی ہے؟ نہیں پھینک سکتی، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے بچہ اوجھل ہوا تو یہ بے قرار تھی، پریشان تھی۔ آپ نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدھا، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے بے دھڑک ہو کے اس کو ناراض کرتے ہیں، اس لیے اس کے حکموں کو دھڑا دھڑ توڑتے چلے جاتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ کس مالک کا حکم ہے، کس مالک کا دل دکھا رہا ہوں، کس مالک کو ناراض کر رہا ہوں۔ جب اذان ہوتی ہے اور مسلمان اپنے کام میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنے بڑے پروردگار کے بلاوے کو ٹھکرا رہا ہوں۔ جب ایک نوجوان گزرتی ایک نوجوان لڑکی پہ نظر ٹکا کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے اس کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ کتنا بڑا بادشاہ مجھے دیکھ کے ناراض ہو رہا ہے۔ جب ایک نوجوان فیس بک لے کر رات کو بیٹھ جاتا ہے اور اس میں ہر قسم کی غلاظت کو دیکھتا رہتا ہے اور انجوائے کرتا رہتا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کتنے بڑے طاقتور بادشاہ کو میں ناراض کر رہا ہوں، کتنے مہربان مالک کو ناراض کر رہا ہوں میں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی، میرے بندو تم نے میری قدر ہی نہیں کی، پہچانا ہی نہیں تم نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اتنے بڑے عبادت گزار، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ تو تھا عشق الہی کا عالم۔ اور عشق رسول کا عالم کیا تھا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس میں حاضر ہوئے اور جا کے سلام پڑھا تو سلام کے الفاظ یہ تھے السلام علیک یا امام المرسلین، یہ الفاظ تھے جن الفاظ سے انہوں نے سلام پڑھا تو قبر اطہر سے بلند آواز کے ساتھ جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ عشق الہی کا عالم وہ ہے، عشق رسول کا عالم یہ ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں بیت اللہ کے پردے سے لپٹ کر امام اعظم پھوٹ پھوٹ کر بچے کی طرح بل بلا کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ربنا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ میں تجھے نہیں پہچان سکا، مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، مجھے معاف کر دے۔ جنہوں نے اللہ کو پہچانا انہوں نے 40 برس تک رات کو نہ سو کر بھی 40 برس تک ساری رات نہ سو کر بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہائے اللہ کا حق ادا نہ ہوا۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کل قیامت کے دن جب یہ لوگ پیش ہوں گے تو میدان تو وہی ہوگا جس میں ہم بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے، تو وہاں یہ بھی ہوں گے جن سے جمعہ بھی نہیں پڑھا جاتا، جن سے عید بھی نہیں پڑھی جاتی، اور جن سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، وہ بھی ہوں گے اور امام اعظم بھی ہوں گے۔ تو بتائیے ایسے لوگوں کا محشر میں ہونا ہمارے لیے باعث سے خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے لوگ ہمیں مروائیں گے کہ نہیں مروائیں گے؟ حالانکہ وہ بھی لوہے کے بنے ہوئے نہیں تھے، وہ بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان تھے، ہم بھی اسی گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں، وہ بھی اسی اسباب کی دنیا میں رہتے تھے، ہم بھی اسی اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اپنا بندہ تھوڑی سی بھی ہمت کر لے اللہ تعالیٰ اسی پہ خوش ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بھی ہمت کر لے نا اسی پہ خوش ہو جاتا ہے۔ ماں کتنی خدمت کرتی ہے اپنے بچے کی، اولاد کبھی کر سکتی ہے اتنی خدمت؟ لیکن اولاد صرف مسکرا کے بات بھی کر لے تو ماں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر ماں سے مسکرا کے بات بھی کر لے تو ماں کہتی ہے، ماں اس پہ نچھاور ہو جاتی ہے، پاخانہ نہیں اٹھایا، پیشاب نہیں اٹھایا، گود میں لے کے گھنٹوں گھنٹوں لوریاں نہیں دیں، صرف مسکرا کے بات کی ہے، صرف امی کہہ کے پکارا ہے، صرف پیار سے جواب دیا ہے، صرف بلانے پہ دوڑتا ہوا آیا ہے، اسی پہ ماں اس پہ نچھاور ہو جاتی ہے۔ بس یوں ہی سمجھیے کہ بندہ اللہ کیا کچھ کرتا ہے، کیا کچھ دیتا ہے، کتنی نعمتیں دیتا ہے۔ اگر دنیا کے انسان اپنی ساری زندگیاں صرف اس کی نعمت کو گننے میں ہی صرف کر دیں تو اس کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، اتنے اس کے احسانات ہیں۔ لیکن بندہ صرف 2 بول ہی بول دیتا ہے، اللہ میاں گناہ گار ہوں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، میرے بندے اگر پوری روئے زمین کی مٹی کے ذروں کو جمع کیا جائے اور اس کی گنتی کی جائے، جتنی اس کی گنتی ہو، تیرے گناہوں کی گنتی بھی اتنی ہی ہو، اور تو آ کر مجھ سے معافی مانگ لے، میں پچھلے سارے معاف کر دوں گا۔ زمین کی مٹی کے ذروں کے برابر کوئی گناہ کر سکتا ہے کیا؟ اللہ پاک کا نظام اتنا نرم ہے،
اتنا وہ مہربان ہے. بتائیے جو مرنے سے پہلے پہلے ایسے مہربان کو بھی منا کے نہ مرا تو اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا کہ نہیں مارا؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ اس لیے حالات اللہ بھیجتا ہے، پریشانیاں اللہ بھیجتا ہے. اب اگر آ گئی ہیں تو اس کا حل نعرے نہیں ہے، اس کا حل جلوس نہیں ہے، اس کا حل واویلا نہیں ہے، اس کا حل رجوع الی اللہ ہے. وَلَقَدْ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَّةٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَّةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. اللہ فرماتے ہیں میں بستیوں کو پکڑتا ہوں، ان پہ پریشانیاں بھیجتا ہوں، اس لیے نہیں کہ ظالم ہو گیا ہوں، سخت ہو گیا ہوں، میری مہربانی ختم ہو گئی ہے، میری مہربانی میں کوئی کمزوری آ گئی ہے، اس لیے کہ میرے بندے واپس آ جائیں، میرے بندے میرے سامنے روئیں، میرے بندے میرے سامنے زاری کریں. جب یہ زاری کریں گے میں ان کو معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک ایسی قوم کا واقعہ سنایا ہے کہ جن پہ عذاب آ گیا تھا، توبہ سے آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا. یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، سمجھے نہیں. آخر یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو 3 دن میں عذاب آ جائے گا، سدھر جاؤ. انہوں نے فرما دیا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا. یہ بتا کے یونس علیہ السلام بیٹھے کشتی میں اور بستی سے روانہ ہو گئے. 3 دن میں عذاب آنے والا ہے، لہذا مجھے نکلنا چاہیے. تو یونس علیہ السلام خود ہی نکل گئے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا اپنے پیارے پیغمبر کا اتنا برا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو بھی آزمائش میں ڈال دیا کہ تم میرے بندوں کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے، تم نے انتظار ہی نہیں کیا. شاید وہ گڑ گڑاتے انتظار کر لیتے تم. اب جب آیا عذاب اور کالی گھٹائیں اور عذاب کے سارے نشانات ظاہر ہو گئے، آثار ظاہر ہو گئے، تو وہ عورتیں، بچے، جانور سب لیے آ کے میدان میں چیخنے چلانے اور واویلا کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ کو ایسا رحم آیا ان کے گڑ گڑانے پہ کہ آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا. اور یونس علیہ السلام مچھلی کے جیل میں گرفتار ہو گئے، اللہ کے نبی گرفتار ہو گئے. مولانا الیاس فرماتے ہیں اللہ پاک کی اپنے بندوں پہ رحمت ہی ہے کہ جس رحمت کے جوش میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو کہہ دیا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مُلِيمٌ، ہم نے اٹھا کے پھینکا حضرت یونس کو ریت پر اس حال میں کہ وہ ملامت کیے ہوئے تھے. انہوں نے اچھا کام نہیں کیا تھا، یہ ان کی غلطی تھی. اللہ کہہ رہے ہیں بندوں کی محبت کے جوش میں، بندوں کی رحمت کے جوش میں اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو فرما رہے ہیں ملیم. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں سنایا؟ اس لیے سنایا کہ اگر پریشانیاں آ بھی جائیں تو بھی نا امید نہ ہو. گڑ گڑاؤ گے تو آئی ہوئی پریشانیاں بھی واپس جا سکتی ہیں. ہم اپنے حال کو دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے مختلف شکلوں میں مسلسل پریشانیاں آ رہی ہیں، مسلسل پریشانیاں آ رہی ہیں. ابھی کرونا آیا تھا، اتنی بڑی مصیبت، جو بھی تھا مصنوعی تھا یا قدرتی تھا اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا اللہ بھیجتا ہے، کبھی فرشتوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی یہود اور نصارہ کو استعمال کرتا ہے، جس کو چاہے استعمال کرے. بخت نصر نے یہودیوں کا قلقمہ کیا، ذبح کر دیا یہودیوں کی نسل کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارتاً اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ بخت نصر نے یوں کیا. اللہ نے فرمایا بعثنا علیکم عبادا لنا
उली बअसन शदीद फजासु खिलाल दियार वकान वादम मफऊला। हमने अपने बंदे उन पे छोड़ दिए जिन्होंने उनको तहस नहस करके रख दिया। अल्लाह भेजता है। कुछ लोग कहते हैं ये ज़लज़ले भी मसनूई हैं, ये भी कहने वाले कहते हैं, लेकिन इसका जवाब भी वही है कि करता अल्लाह है। अब चाहे तो खुद फरिश्ते आके ज़लज़ला बर्पा करें, चाहे यहूद और नसारा के ज़रिए से बर्पा किया जाए। ज़लज़ला अल्लाह के हुक्म से आता है, अल्लाह के इरादे से आता है। आंधियाँ अल्लाह के इरादे से आती हैं, सैलाब अल्लाह के इरादे से आते हैं। कहने वाले कहते हैं हमारे ग्लेशियर पिघलाए जा रहे थे इसलिए हमारे शहर डूब गए, हमारी बस्तियां डूब गईं, हमारी फसलें उजड़ गईं, बर्बाद हो गईं। लेकिन इन ग्लेशियरों को पिघलाना क्या अल्लाह के इरादे के बगैर हो सकता है? इसलिए मुस्लिम को हर हाल में, हर परेशानी में अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, अल्लाह के सामने जारी करनी चाहिए। अगर हम सब के सब अल्लाह पाक के सामने जारी करने लग जाएं, खुदाए पाक की कसम अल्लाह हमारी रात को दिन से तब्दील कर देगा, अल्लाह हमारी खिज़ा को बहार से तब्दील कर देगा। अल्लाह बड़ा कुदरत वाला है। अब उसके लिए करना क्या है? उसके लिए एक तो ये करना है कि अपने आप को हम चेक करें कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ, कितने हराम काम हैं, उन सबको निकाल दें। हर एक निकाले, हर एक निकाले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ छोड़ दूँ, गीबत कर रहा हूँ, गीबत छोड़ दूँ, माँ बाप से बदतमीजी कर रहा हूँ, उसे छोड़ दूँ, बीवी की दिल आज़ारी करता हूँ, बीवी की बेइज्जती करता हूँ, इसे छोड़ दूँ, पड़ोसियों की हक तलफी करता हूँ, इसको छोड़ दूँ, बहनों का, बेटियों का हक दबाए हुए हूँ, उससे बाज आ जाऊं, वो हक अदा कर दूं, भाइयों के साथ जुल्म कर रहा हूं, उनका हक अदा करूं, उनसे माफ़ी मांगूं, उनको राज़ी करूं। और उसके अलावा अगर म्यूज़िक सुन रहा हूं, म्यूज़िक छोड़ दूं, ड्रामे देख रहा हूं, ड्रामे छोड़ दूं, फिल्में देख रहा हूं, फिल्में छोड़ दूं, किसी फहाशी उरियानी में मुब्तला हूं, उससे बाज आ जाऊं। अल्लाह हालात को ठीक कर देगा। नापतोल में कमी कर रहा हूं, इससे बाज आ जाऊं, दो नंबरी कर रहा हूं, इससे बाज आ जाऊं, बदयांती कर रहा हूं, इससे बाज आ जाऊं, रिश्वत ले रहा हूं, इससे बाज आ जाऊं, सूद पे कारोबार कर रहा हूं, इससे बाज आ जाऊं, नमाज में सुस्ती कर रहा हूं, सुस्ती छोड़ दूं। अजान सुनते ही सारे काम अधूरे छोड़ के पहले आके अपने मालिक के सामने हाजिरी देना, यही बंदगी का तकाजा है। दुनिया का कोई काम इतना जरूरी नहीं है जितनी नमाज जरूरी है। कोई काम इतना जरूरी नहीं है जितनी नमाज जरूरी है। मुस्लिम मुआशरे की अलामत है, मुस्लिम मुआशरे की पहचान है कि जब अजान होती है तो इनके बाजार खाली हो जाते हैं, इनकी सड़कें सुनसान हो जाती हैं, इनके मर्द मस्जिदों में पहुंच जाते हैं, इनके घरों में औरतें मुसल्ले बिछाती हैं। ये मुस्लिम मुआशरे की पहचान है। अजान हुई है, सड़क भरी पड़ी है गाड़ियों से, बाजार में कारोबार चल रहे हैं, नौजवान गप्पे लगा रहे हैं, मोबाइल वाले के हाथ में मोबाइल है, अखबार वाले के हाथ में अखबार है, कलम वाले के हाथ में कलम है। इतने बड़े बादशाह का बुलावा आ गया है और ये अपने कामों में लगे हुए हैं। ये मुस्लिम मुआशरा नहीं है, ये मुस्लिम मुआशरा नहीं है। मुस्लिम मुआशरे की पहचान है कि अजान सुनते ही सब काम छोड़ छाड़ के अल्लाह के हुजूर हाजिरी दी जाए। हज़रत मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है और उन्होंने नकल किया है अल्लामा इब्न असीर की किताब अल कामिल लिब्न असीर से। वो फरमाते हैं जो ही ज़ोहर का वक्त कब शुरू होता है, सूरज चलता है मशरिक से, बिल्कुल सर पे आ जाता है, बिल्कुल सर पे आ जाता है, थोड़ा सा भी सर से मगरिब की तरफ सिरकता है तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो कहते हैं इमाम हुसैन करबला में हैं और उनको क्या क्या सदमे दरपेश हैं, उनको क्या क्या हादसात दरपेश हैं, उनको क्या क्या अलमिये दरपेश हैं, किस तरह उनकी औलाद, किस तरह उनके साथी ज़बह हो रहे हैं, खून खून हो रहे हैं, सबकी लाशें उठा उठा के हज़रत इमाम हुसैन खुद भी चिकना चूर हैं। जो ही सूरज मगरिब की तरफ सिरका, इमाम हुसैन साथियों से कहने लगे ज़ोहर का टाइम हो गया है, ज़ोहर का वक्त हो गया है।
آؤ پہلے نماز پڑھیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة، یہ وہ مرد ہیں جو چاہے کسی کام میں ہوں، جب اذان سنتے ہیں تو ساری دنیا سے بیگانے ہو کے پہلے اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں۔ جو ہی سورج مغرب کی طرف سرکا، فرمانے لگے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ابو شمامہ ساعدی سے فرمایا اعلان کرو ہم نماز پڑھیں گے، جنگ کو ذرا موقوف رکھا جائے۔ شمر نے جواب بھیجا کہ جنگ موقوف نہیں ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا جنگ چلتی رہے، ہم سجدہ ضرور کریں گے، نماز تو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ اسی حال میں انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ کیا جواب دے گا وہ مسلمان جو اے سی لگی ہوئی مسجدوں میں بھی نماز نہیں پڑھتا، پنکھے لگی ہوئی مسجدوں میں بھی نماز نہیں پڑھتا، قالین بچھی ہوئی مسجدوں میں بھی نماز نہیں پڑھتا؟ نماز کی چھٹی نواز رسول کو نہ ملی، جگر گوش رسول کو نہ ملی، تو ہمیں کیسے مل جائے گی بھائیو؟ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں بچوں کو بعض دفعہ سینے سے لگا کے ان کے سر سونگھتے تھے اور فرماتے تھے ہما ریحانتای من الدنیا، میرے پھول تو یہی ہیں، میں تو انہی کو سونگھتا ہوں۔ اتنا آپ کو ان سے پیار تھا، لیکن ان کو چھٹی نہیں ملی۔ نماز انہوں نے پڑھی تاکہ بعد والا یہ نہ کہے کہ امام حسین نے بھی مجبوری میں چھوڑ دی تھی، ہمیں بھی مجبوری ہے۔ یہ تو کوئی نہیں دیکھے گا نا کہ مجبوری کس درجے کی ہے، کہنے والا یوں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے بھی مجبوری میں چھوڑ دی، ہمیں بھی عذر ہے، ان کو بھی عذر تھا۔ ہمیشہ کے لیے آزار کے دروازے بند کر گئے کہ تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کیا۔ ہر مسلمان 5 وقت کا پکا نمازی ہو، زندگی میں کوئی حرام نہ ہو، کسی کا حق ہمارے ذمے رہ نہ جائے، کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو، ہر بات میں ہم اپنے نبی کے طریقے پہ، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چل رہے ہوں۔ یہ مطلب ہے توبہ کا، یہ مطلب ہے توبہ کا۔ ہمارا کوئی قدم اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہ ہو۔ دوستو اس بات کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی سے برتر کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی سے بلند اور بالا کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی سے زیادہ اونچا کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی سے بڑی شان والا کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو عزت والے کے نقش قدم پہ چلنے سے ذلت ملتی ہے، عزت والے کے نقش قدم پہ چلنے سے تو عزت ملے گی نا۔ تو ہم دیکھیں ہم کیوں ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے؟ ہماری نوجوان نسل ٹوپی پہننے میں آر محسوس کرتی ہے، داڑھی رکھنے میں آر محسوس کرتی ہے۔ کتنے ہمارے بوڑھے بھی ہیں جو اب تک بھی 70 سے اوپر چلے گئے، لیکن داڑھی رکھنے کی اب بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ داڑھی کو آر سمجھتے ہیں، ٹوپی کو آر سمجھتے ہیں، شلوار کرتے کو آر سمجھتے ہیں، اپنے پانچوں کو ٹخنے سے اوپر کرنے کو آر سمجھتے ہیں۔ یہ ساری میرے نبی کی سنتیں ہیں یار، یہ ساری چیزیں جان سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے، جان سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے، جان سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے ہی مسلمان پہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عثمان بہت مالدار تھے، شروع سے ہی مالدار تھے، یہ نفیس قسم کے آدمی تھے۔ اور اس زمانے کے مالداروں کا رواج یہ تھا کہ وہ جو تہبند پہنتے تھے وہ اتنا بڑا پہنتے تھے کہ وہ زمین پہ گھسٹتا ہوا، یعنی ٹخنے تو ٹخنے، پاؤں بھی اس میں ڈھکے ہوئے ہوتے تھے، اتنا بڑا تہبند پہنتے تھے اس زمانے کے مالدار۔ یہ مالداروں کا اس زمانے کا فیشن تھا۔ حضرت عثمان بھی اسی فیشن کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ جس دن مسلمان ہوئے اسی دن ان کا تہبند ٹخنے سے اوپر آدھی پنڈلی تک چلا گیا، تو دیکھنے والوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے، ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ کلمہ پڑھا ہے، تو کہنے لگے عثمان ما هذه العزرت یا عثمان، عثمان یہ تیرے تہبند کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنا اوپر چلا گیا ہے؟ کہنے لگے ہا کذا
रअयतु रसूल अल्लाह हाकदा रअयतु इज़रत रसूल अल्लाह, मैंने रसूल अल्लाह के तहबंद को ऐसे ही देखा है। टखने नंगे करने से शान नहीं घटती, हुजूर खुश हो जाते हैं, अल्लाह खुश हो जाते हैं। दाढ़ी रखने से इस्लाम को फायदा नहीं होगा, मुझे आपको फायदा होगा। सर ढांकने से अल्लाह को फायदा नहीं होगा, मुझे आपको होगा। आका की सुन्नत है, अल्लाह को हुजूर प्यारे हैं तो अल्लाह को हुजूर का हर तरीका प्यारा है। तो मैं और आप इसकी भी नीयत करें कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें और अपने घरों में इसका माहौल बनाएं, अपने बच्चों का ज़हन बनाएं। हमारे बर्रे सगीर में अंग्रेज़ ने हुकूमत की है। अंग्रेज़ जब मुसल्लत हुआ ना, अंग्रेज़ आया था तिजारत के लिए, यहाँ पे तिजारत के लिए आया था। हमारे बादशाह गाफिल थे, साजो सरूद के आदी थे, नाच गाने के दीवाने थे, रात को देर से सोने सुबह को देर से उठने के आदी थे। इन हालात में इनको मौका मिल गया, उन्होंने बगावत कर ली और मुल्क छीन के मुसल्लत हो गए। ये वजह बनी उनके मुसल्लत होने की। जब ये मुसल्लत हुए और इन्होंने बाकायदा हुकूमत कायम की तो जो इब्तिदाई अहकाम उन्होंने जारी किए उनमें एक ये था कि सारे सरकारी मुलाजमीन के सरों से टोपियां उतार दी जाएं और सारे होटल के बहरों और गेट पे खड़े होने वाले गार्डों और मीरासियों को पगड़ियां पहनाई जाएं, ताकि आने वाली नस्ल ये देखे कि सर को नंगा करना बड़े लोगों का काम है, सर पे पगड़ी पहनना ये घटिया लोगों का काम है। आज भी आप देखेंगे कहीं कहीं गेट पे जो गार्ड खड़ा होता है उसके सर पे पगड़ी होती है, होटल के जो बहरे होते हैं उनके सरों पे पगड़ियां होती हैं और मीरासियों के सरों पे भी पगड़ियां होती हैं। ये वही जारी करदा आइन अब तक चल रहा है। ये जहन साजी की गई है, ये एक प्लानिंग है। अब मैं और आप इसकी नीयत करें कि हम अपने बच्चों के दिमागों से, पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिमागों से अंग्रेज के तरीके निकाल कर अपने नबी के तरीके नाफिज करेंगे। हमारे एक बुजुर्ग थे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे इस वक्त सारी दुनिया के बातिल ने ये तय कर रखा है कि वो तुम्हारे मक्के और मदीने को न्यूयॉर्क और पेरिस बनाए, तुम इस बात को तय करो कि तुम न्यूयॉर्क और पेरिस को भी मक्का और मदीना बनाओगे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। ये अल्लामा इकबाल का है, वो तो हमारी नौजवान नस्ल के आइडियल है ना। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लामा इकबाल ने एक कसीदा लिखा, उसका नाम रखा शिकवा। शिकवा उसमें उन्होंने अल्लाह ताला से शिकवा किया है, मुसलमानों का तर्जुमान बनकर अल्लाह से शिकवे किए हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, और तूने हमारे साथ क्या किया? अपने दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया, हमारी मईशत को तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो आजकल का एक जाहिल और लिबरल किस्म का मुसलमान जो बकवासात बकता है, वो उन्होंने मुसलमान का तर्जुमान बनकर कसीदे में कह डाली। जब उन्होंने कहीं तो उलमा नाराज हो गए, तो उन्होंने इस पे, उनका मकसद सिर्फ इतना ही कहना नहीं था बल्कि उनका मकसद उसका जवाब शिकवा लिखना भी था, ताकि मुसलमान को ये भी पता चले कि मेरी इन बातों की क्या क्या वैल्यू है और इन सवालात का अल्लाह के यहाँ से क्या जवाब मिलेगा। चुनांचे उन्होंने जवाब शिकवा लिखा। जवाब शिकवा लिखा। जवाब शिकवा लंबा है लेकिन उसका आखिरी शेर बड़ा गजब का है, बड़ा गजब का है। इस एक शेर की वजह से वो उर्दू शायरों पे सबकत ले गए हैं, सारे उर्दू शायरों को पीछे छोड़ गए हैं। वो फरमाते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم محمد کے بن جاؤ ہم تیرے آج ہی بن جاتے ہیں. جب سے تم نے محمد کا دروازہ چھوڑا ہے، جب سے تم نے میرے محمد کا دامن چھوڑا ہے، تبھی سے میں نے تم پہ پستیاں اور ذلتیں مسلط کی ہیں. تم آج مدینے والے کے بن جاؤ، میں لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں. کمال کی بات ہے نا. میں لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اپنی قسمت خود لکھو. تم وائٹ چیک دے دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے لکھو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے میں اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا اپنی زندگی سے ثبوت دیں. تو کیا خیال ہے، بنیں گے غلام محمد؟ اپنے نبی کے غلام بنیں گے نا. اپنی زندگی کا کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہ کریں. جو تاجر ہیں وہ مفتیان کرام سے پوچھ کے تجارت کریں. جو ملازم ہیں وہ مفتیان کرام سے پوچھ کے ملازمت کریں. جنہیں اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں علماء کرام سے پوچھ کے پھر شادیاں کریں. کیسے کرنی ہے شادی. جن پہ کوئی غم آ گیا ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو علماء کرام سے پوچھیں کہ اس موقع پہ آقا کیا کرتے تھے، آپ بھی وہ کریں. اس کو کہتے ہیں غلامی اور اتباع سنت. کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو خود بھی کرنا ہے، اس پہ اوروں کو بھی لانا ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، لہذا اب ہم نے سب نے یہ کرنا ہے. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. یہ تبلیغ والے یہی کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے. تو آپ سارے بھائی نیت کریں، انشاءاللہ تبلیغ میں بھی جائیں گے نا انشاءاللہ. اور اپنے گھروں میں ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. اور پچھلی زندگی پہ سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے.